قرآن مجید فرقان حمید کا 7واں سپارہ ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جائے تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ تم اس کلام کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آؤ۔ قالوا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں حسبنا، ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا جاہل بھی تھے تو پھر بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلیں گے۔ ولا یہتدون، اور اگرچہ ان کے باپ دادا گمراہ بھی تھے، ہدایت یافتہ نہیں بھی تھے، تو پھر بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کی رسموں کو، رواجوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس لیے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلیں گے، وہی ہمیں کافی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف اشارہ کیا ہے اور مشرکوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ کا قرآن نکلتا ہے اور وہ پیغام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیا ہے، وہ پیغام جب صحابہ کرام سنتے ہیں تو وہ بھی مشرکوں کو اور کافروں کو یہی کہتے ہیں کہ اے کافروں اپنا کفر چھوڑ دو، اے مشرکوں اپنا شرک چھوڑ دو، کفر اور شرک کو چھوڑ کر تعالوا الی ما انزل اللہ، اس کلام کی طرف آ جاؤ جو کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آخری رسول آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یعنی قرآن کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی طرف آؤ، آخری نبی کی آخری شریعت کی طرف آؤ، اور اس کے علاوہ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کی طرف بھی آؤ، یعنی قرآن کی طرف بھی آؤ اور صاحب قرآن کی طرف بھی آؤ۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہمیں تمہارے اسلام کی، تمہارے دین کی اور تمہارے قرآن کی، تمہاری شریعت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے باپ دادا کا دین، باپ دادا کا طریقہ، باپ دادا کا مذہب ہی کافی ہے۔ اگرچہ ہمارے باپ دادا جاہل ہیں یا بے ہدایتیں ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ رسمیں نہ کیا کرو اور ایسے کام دین کے اندر جن کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوؤں کا، سکھوں کا طریقہ ہے، تو وہ آگے سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا تو ہمارے خاندان کے اندر عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ بھائی جب اللہ کا قرآن تمہیں سنایا جا رہا ہے تو پھر تم اپنی رسموں کو دیکھ رہے ہو، اپنے رواجوں کو دیکھ رہے ہو۔ اگرچہ کافی عرصے سے کوئی رسم تمہارے اندر چل رہی ہے، تو جب اللہ کا قرآن تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان تمہارے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے، تو پھر اپنے باپ دادا کی کیا نام ہے ان رسموں کو چھوڑ دینا چاہیے جو رسمیں اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہیں، نبی کے فرمان کے بھی خلاف ہیں، بلکہ قرآن پاک کی اتباع کرنی چاہیے اور صاحب قرآن کی اتباع کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے، مشکات کی روایت ہے کہ آپ نے مدینہ شریف کے باغوں کے اندر ڈیرا لگایا تو صحابہ اکرام بھی آپ کے چاروں طرف حاضر تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اول کی خبریں بیان فرما رہے ہیں، کبھی آخر کی خبریں بیان فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی اصلاح کر رہے ہیں۔ پہلی خبریں بیان کر کے یا آنے والے وقت کی خبریں بیان کر کے صحابہ اکرام کی اصلاح آپ فرما رہے ہیں۔ تو ادھر مدینہ شریف کے جنگلوں کے اندر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو اس بکریوں کو چراتے ہوئے ایک بگیاڑ آیا۔ اس بگیاڑ نے آ کر اس چرواہے کی ایک بکری اٹھائی اور لے کر بھاگ گیا، اور بکریاں چرانے والا تھا یہودی، وہ یہودی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ جب اس بھیڑیے نے ایک بکری اٹھائی اور لے کر بھاگ گیا، ادھر یہودی بھاگا اس کے پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ وہ اپنے بھاگنے میں اور بگیاڑ سے اپنی بکری کو چھڑانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے جا کے اس بھیڑیے سے اپنی بکری چھین لی۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ جو بھیڑیا تھا وہ ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھا اور بیٹھ کر کہا، تو کیسا انسان ہے، اللہ پاک کی ذات نے میرے لیے رزق پیدا کیا تھا تو تو نے میرے منہ سے رزق چھین لیا ہے، کیسا انسان ہے تو، تیری انسانیت پر بڑا افسوس ہے کہ میرے منہ میں آیا ہوا رزق تو نے چھین لیا ہے۔ انسان تو وہ ہے کہ جو دوسروں کے منہ میں رزق دیتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، انسان تو وہ ہے۔ تو کیسا انسان ہے کہ تو نے میرے منہ میں آیا ہوا رزق جو ہے وہ چھین لیا ہے، افسوس ہے تیری انسانیت پر۔ وہ یہودی چرواہا کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ آج سے پہلے میں نے کسی بگیاڑ کو انسانوں کی طرح بولتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیسا معاملہ ہے کہ بگیاڑ بول رہا ہے، ایسے بولتا ہے جیسے انسان بولتا ہے۔ تو بگیاڑ نے کہا، بھیڑیے نے کہا کہ میرے بولنے پر تو تعجب نہ کر، میں تجھے اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات بتاتا ہوں، وہ بات سن کر تو بڑا حیران ہو جائے گا، سوچنے پر تو مجبور ہو جائے گا۔ اس نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ بھیڑیے نے کہا کہ تو یہاں جنگلوں میں اپنی بکریاں چرا رہا ہے، مدینہ شریف کے باغوں کے اندر اللہ کے ایک پیارے آخری رسول اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو تجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جس نے اس کا کلمہ نہ پڑھا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، اس کا دین قبول کر لیا، وہ اس کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے خدا تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ادھر بے خبر بیٹھا ہوا ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے تبلیغ کرتا ہوں، میں تجھے اچھا مشورہ دیتا ہوں، مفید مشورہ میں تجھے دیتا ہوں کہ تو بھی جا اور جا کر اس آخری نبی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لے، ورنہ تو بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہودی چرواہا کہتا ہے کہ میں اگر چلا گیا تو یہ میری بکریاں۔ تو بھیڑیے نے کہا، بیٹھ جاؤ بھائی، سنتے نہیں، بیٹھ جاؤ نیچے۔ یہودی چرواہے سے اس بھیڑیے نے کہا کہ میں اگر چلا جاؤں تو میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ تو بگیاڑ نے کہا کہ ایسے کر، تو بکریاں گن کے دے جا اور واپس آ کے بکریاں گن کے مجھ سے لے لینا۔ اور یہ کون جواب دے رہا ہے؟ بھیڑیا۔ اب ہو بھیڑیا تو وہ یہ کہے کہ بکریاں گن کے دے جا اور بکریاں آ کے گن کے لے لینا، میں ایک بکری بھی تیری آگے پیچھے نہیں کروں گا،
ایک بکری بھی تیری خرد برد نہیں کروں گا، ایک بکری کے اندر بھی میں ہیرا پھیری نہیں کروں گا۔ مگر وہ پاکستان کا بھیڑیا نہیں تھا، وہ مدینہ شریف کا بھیڑیا تھا۔ تو اس نے آگے سے یقین دہانی کرائی کہ تیری امانت میرے سپرد ہے، میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ اس نے کہا کہ میری موجودگی میں تو نے بکری اٹھا لی ہے، تو میری غیر موجودگی میں تو میری بکریوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس نے کہا بس میں نے تجھے راہ راست کے اوپر لانے کے لیے میں نے بکری اٹھائی ہے، ورنہ یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ مقصد میرا یہ تھا کہ تو بھی اس کے ساتھ پیار کر جس کے ساتھ ساری کائنات پیار کرتی ہے، میں بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ بھیڑیے نے کہا کہ میں آخری نبی کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اور آخری نبی کا فرمان ہے امانت میں خیانت نہ کرو، اور کیا نام ہے، امانت کی حفاظت کرو اور اب امانت کو ادا کرو۔ تو میں اس آخری نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل کروں گا، لیکن تیرا میں فائدہ سوچتا ہوں کہ تو اپنے یہودی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لے۔ بھیڑیے کے اوپر اس یہودی نے یقین کیا، چل پڑا، مدینہ شریف کے باغوں میں آیا اور آ کر دیکھا جیسے بھیڑیے نے کہا تھا بالکل وہی نقشہ اس نے جب دیکھا تو کہتا ہے کہ بھیڑیے نے سچ کہا تھا۔ آگے بڑھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چوما، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور حضور کا غلام ہو گیا، اس کے بعد اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی، اور اجازت لے کر جب واپس آیا تو دیکھا کیا کہ جیسے بکریاں چھوڑ کے گیا تھا بالکل ایک بکری بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی، اور اس نے آ کر کہا کہ اے بھیڑیے تو نے ایک بکری بھی آگے پیچھے نہیں کی، لہذا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک تو نے میری بکریوں کی حفاظت کی ہے، دوسرے نمبر پر تو میرے کلمہ پڑھنے کا سبب بنا ہے، تو میرے جنتی ہونے کا سبب بنا ہے۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، وہی بکری اس نے پکڑی، اللہ کے نام پر ذبح کی، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا، ذبح کی اللہ کے نام پر اور اس کے منہ میں دے دی۔ بھیڑیے نے پھر کہا کہ پہلے تو بکری میرے منہ سے چھین لی تھی، کھینچ لی تھی، اب وہی بکری میرے منہ میں دے رہا ہے۔ تو یہودی نے کہا، جو کہ پہلے یہودی تھا اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس بکریوں کے چرواہے نے کہا کہ تو نے مجھے جنت کا راستہ دکھایا ہے، تو نے مجھے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا راستہ دکھایا ہے، لہٰذا اب میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے بکری کو ذبح کر کے تیرے منہ میں دے رہا ہوں، تیرا بہت بہت شکریہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہودی کو اس نے کیا کہا تھا، بھیڑیے نے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی فکر کرو، تمہارے اوپر لازمی ہے کہ تم اپنے آپ کی فکر کرو، کہیں تم اپنے آپ کو جہنم میں نہ لے جانا بلکہ اپنے آپ کو جنت میں لے کے جاؤ۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تم ہدایت یافتہ ہوو، جب تم راہ راست پہ ہوو گے، جب تم ہدایت یافتہ ہوو گے تو پھر کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف جمع ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے تم نے جمع ہونا ہے۔ تو جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے، جو بھی اعمال تم دنیا میں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں سارے تمہارے اعمالوں کی خبر دے دے گا کہ کون دنیا میں کیا کرتا تھا اور کہاں کرتا تھا۔
یہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن سب کچھ بتا دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم کیا نام ہے کافروں کے بارے میں فکر کرتے ہو کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، مشرکوں کے بارے میں فکر کرتے ہو کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، وہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں، وہ کیوں جنت میں نہیں جانے کا سبب پیدا کرتے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم ان کو بار بار کہتے ہو، وہ نئی اسلام کی طرف آتے تو نہ آئیں، تم اپنے آپ کی فکر کرو، علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی فکر کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہو تو میں نے اپنے آقا مولا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ کوئی بندہ ظلم کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کو اگر ظلم کرنے سے منع نہیں کرتا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دے گا کہ جو تمہیں تکلیف دیں گے، جو تمہارے ایمان کے اندر خلل پیدا کریں گے، اور اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو پھر خدا تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ جناب ابوبکر صدیق نے ایک بہت بڑی بات فرما دی ہے، شاید تم لوگوں نے غور کیا یا نہیں کیا۔ ایک ظالم ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، کسی کو کیا نام ہے ظلم کا نشانہ بناتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، نجائز کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو اگر کوئی دیکھنے والا دیکھ کر بھی اس کو منع نہیں کرتا تو وہ بھی اس کے ظلم کے اندر برابر کا شریک ہے۔ اگر وہ اس کو ظلم سے منع نہیں کرتا تو وہ دیکھنے والا جو تماشائی ہے نا، وہ بھی اس کے ظلم کرنے میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی ظلم ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو اور تم مظلوم کی بھی مدد کرو، دونوں کی مدد کرو۔ ظالم کون ہے؟ ظلم کرنے والا۔ اور مظلوم کون ہے؟ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ مظلوم کی مدد کیسے کرنی ہے، اس کو ظالم کے ظلم سے بچانا، یہ مظلوم کی مدد ہے۔ یا رسول اللہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظالم کے ظلم سے بچاؤ، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اگر تم مظلوم کی مدد کرو گے تو ظالم کی مدد نہیں کرو گے تو آدھی حدیث پر عمل ہوگا اور آدھی حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ جیسے مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے، اس طرح ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے منع کرو۔ ظلم کرنا ظالم تو پچھتائے گا، صرف نام اللہ کا رہ جائے گا۔ ظلم جب ظالم کرتا ہے نا تو اس وقت اس کا دل پتھر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے اوپر غفلت کی پٹیاں بندھی ہوتی ہیں، اس کے کانوں کی کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، کسی بات کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے وہ کام کرو جس سے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر رحم ہونا چاہیے، دل کے اندر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسری مقام پر خدا تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یعنی خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ، خود بھی روزے رکھو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھاؤ، خود بھی برائیوں سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، خود بھی نیکی کرو اور اپنے بیوی بچوں سے بھی نیکی کا کام کرواؤ۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی بادشاہ ہے، فرق یہ ہے کہ ایک بڑا بادشاہ ہے، ایک چھوٹا بادشاہ ہے۔ کوئی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی صوبے کا ہوتا ہے، کوئی ڈویژن کا ہوتا ہے، کوئی شہر کا ہوتا ہے، کوئی تحصیل کا ہوتا ہے، کوئی گاؤں کا ہوتا ہے،
کوئی ایک محلے کا ہوتا ہے، کوئی ایک گلی کا ہوتا ہے، کوئی اپنے ایک گھر کا مالک ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر کوئی بادشاہ ہے، تو ہر بادشاہ کو چاہیے کہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے لیے بھلائی کا سوچے، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، ان کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرے۔ تو وہ تب ہی ہوگا کہ جب بندہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، جتنا خدا کی ذات بابرکات نے علم عطا فرمایا ہے اس کو ایسے استعمال کرنا چاہیے۔ ویسے بھی خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور اللہ کی امانت کیا ہے؟ قرآن پاک کا علم۔ حضور علیہ السلام کی امانت کیا ہے؟ حدیث پاک کا علم۔ اگر تمہارے پاس اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا بھی علم ہے تو اپنے تک نہ رکھو، اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچاؤ۔ اگر تمہارے پاس حدیث پاک کی ایک روایت کا بھی علم ہے تو اپنے تک نہ رکھو، اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچا دو۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ فرض اللہ کی امانت ہے اور سنت نبی پاک علیہ السلام کی امانت ہے، اور اللہ کا فرض ادا کر کے اللہ کی امانت کو ادا کرو، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے نبی پاک علیہ السلام کی امانت کو ادا کرو۔